کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا تو بیوی کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا۔ وجہ پوچھی تو بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ ہمارے صحن میں جو درخت ہے اس پر ہر وقت چڑیاں بیٹھی رہتی ہیں، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہوں تو میرا دوپٹہ اتر جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے چڑیاں مجھے دیکھتی ہیں اور میری بے پردگی ہوتی ہے، جس پر میں اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں۔ شوہر اپنی بیوی کی بات سے بڑا متاثر ہوا اور عقیدت سے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ ایک مرتبہ شوہر اپنے گھر ذرا جلدی آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی محبوب بیوی اپنے کسی آشنا کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو دکھ کے مارے وہ اپنا سامان اٹھا کر گھر سے نکل پڑا۔ دور دراز کے کسی شہر میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ شاہی محل کے باہر مجمع لگا ہوا ہے۔ کسی سے پوچھا تو بتایا گیا کہ بادشاہ کا سونے کا پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ اتنے میں وہاں سے ایک شخص جبے قبے اور دستار میں ملبوس گزرا، اور وہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جا رہا تھا، اور وہ اس طرح چل رہا تھا کہ اپنے پاؤں زمین پر نہیں رکھتا تھا بلکہ پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یہ شیخ صاحب کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ اس شہر کے بڑے شیخ اور بڑے بزرگ اور پیر ہیں، اور ان کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ یہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتے، اس خوف سے کہ کہیں ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی کچلی نہ جائے۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس نے پکار کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے پیالے کو چوری کرنے والا شخص یہی ہے، اسے گرفتار کر لیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ سب لوگ لا حول ولا قوت پڑھنے لگے اور کہا، اے بدبخت، اتنے بڑے بزرگ پر تم یہ الزام لگاتے ہو؟ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس کو گرفتار کر کے تفتیش کریں، اگر میں جھوٹا ثابت ہوا تو آپ یہیں میری گردن اڑا دیں، میرا خون آپ کے لیے حلال ہے۔ بادشاہ نے اس شیخ کو گرفتار کیا اور تفتیش شروع کرائی تو آخر کار یہ ثابت ہو گیا کہ وہی شخص ہے جس نے بادشاہ کا سونے کا پیالہ چرایا ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اور اس نے اس شخص کو اپنے دربار میں بلا کر پوچھا کہ بتاؤ بھلا تم نے اتنے یقین سے کیسے کہہ دیا کہ یہی شخص جو ہے نا وہ چور ہے، حالانکہ تم اس شہر میں نئے ہو، تمہارا یہاں کوئی واقف کار بھی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، تقوی، پرہیزگاری اور پارسائی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب دیکھیں کہ کوئی شخص تقوی، پرہیزگاری اور پارسائی کی نمائش اور دکھلاوا کرتا ہے تو ضرور وہ اپنے کسی جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے بادشاہ کو اپنی بیوی اور اس کے آشنا کا قصہ سنایا۔